السلام علیکم ناظرین، بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کو 9 مئی کی مقدمات میں ضمانت دے دی ہے۔ یہ فیصلہ ملکی سیاست اور قانونی معاملات کے لیے اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عدالت کے اس فیصلے کی اصل تفصیلات کیا ہے، اس پر مختلف حلقوں کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے اور آئندہ سیاست پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ ناظرین کرام، انتہائی اہم اور بڑی خبر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر عمران خان کو 9 مئی کے 8 مقدمات کے اندر ضمانت دے دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے 9 مئی کے مقدمات کا ایک پہاڑ کھڑا کیا گیا تھا اور آج وہ پہاڑ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ پنجاب حکومت یہ بات ثابت کرنے میں ناکام ہو چکی ہے کہ عمران خان نے کوئی سازش کی تھی، یا عمران خان نے کوئی جرم کیا تھا، یا عمران خان کی پارٹی نے کوئی بغاوت کی تھی۔ یاد رہے کہ حکومت کی جانب سے ایک مکمل بیانیہ بنایا گیا تھا اور اس بیانیے کے تحت یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے۔ عمران خان نے 9 مئی کو بہت بڑا گناہ کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور عمران خان کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان 9 مئی کو نیب کی تحویل کے اندر تھے، وہ اریسٹ تھے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی سازش نہیں بنائی۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو یا اپنی پارٹی کارکنان کو یہ نہیں کہا کہ آپ 9 مئی کو باہر نکلیں اور نکل کر دنگے فسادات کریں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ ثابت ہو گیا ہے، یہ چیز واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ عمران خان کا جرم ثابت نہیں کیا جا سکا اور عمران خان کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت دے دی گئی ہے۔ یہ عمران خان کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کر رہے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور عمران خان کو ضمانت دے دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے جو 2 سماعتیں ہوئی ہیں، پہلی سماعت پہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا تھا کہ مجھے 1 دن چاہیے، میں نے سارے کے سارے ڈاکومنٹس پڑھنے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے تھے، اور دوسری سماعت پہ جو پروسیکیوشن ٹیم تھی انہوں نے کہا تھا جی ہمارا پیٹ خراب ہے، ہمیں 1 دن مزید چاہیے۔ تو آج پروسیکیوشن ٹیم کا جو پیٹ ہے وہ ٹھیک تھا، انہوں نے آج آ کر کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کسی اور طرف موڑا جائے، لیکن سپریم کورٹ کے ججز نے واضح طور پر کہا کہ ہم میرٹس کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ عمران خان نے جو سازش کی ہے، جس کے بارے میں پنجاب حکومت کہتی ہے، کیا وہ سازش ہے یا نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ کے ججز نے یہ بھی کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا آج سے پہلے کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے سازش کیس میں کسی کی ضمانت کو مسترد کیا ہے یا نہیں کیا۔ حکومت کی جانب سے جو پروسیکیوشن ٹیم تھی وہ اپنے الزامات ثابت کرنے میں برے طریقے سے ناکام ہوئی۔ اب یہ اہم ترین سوال یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کو ضمانت ملی ہے، اس کا آنے والے دنوں میں کیا فرق پڑے گا؟ کیا عمران خان کے لیے آسانیاں ہوں گی یا عمران خان کے لیے مزید مشکلات ہوں گی؟ تو میں یہاں پر 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے نمبر پر سوال اٹھتا ہے سیشن کورٹ کے اوپر اور پھر سوال اٹھتا ہے ہائی کورٹ کے اوپر کہ ان لوگوں نے کس بنیاد کے اوپر عمران خان کی ضمانتوں کو مسترد کیا تھا۔ کیا سیشن کورٹ کے ججز کو نہیں پتا تھا؟ کیا ہائی کورٹ کے ججز کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس طرح کا کیس ہے، کس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ جن چیزوں کو سپریم کورٹ نے آبزرو کیا ہے، ان چیزوں کو ہائی کورٹ نے کیوں آبزرو نہیں کیا؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور عمران خان کی بہن علیمہ خان کی جانب سے اہم ترین بیانات آئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ اب ہمارا اگلا سٹاپ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، ڈوگر صاحب القادر ٹرسٹ کیس کی تاریخ نہیں دے رہے۔ یاد رہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کی ضمانت ہو چکی ہے، اب عمران خان جیل کے اندر القادر ٹرسٹ کیس کی وجہ سے۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس لگ جاتا ہے، اس کی سماعتیں ہوتی ہیں اور یقینی طور پر عمران خان کو وہاں سے بری کر دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان کا جو کیس ہے وہ بہت مضبوط ہے اور جو حکومت کا کیس ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ وہاں پر ثابت نہیں کیا جا سکے گا۔ اڈیالہ کے اندر بند کمرے میں عدالت لگا کر سزائیں سنانا بہت آسان ہے، لیکن اوپن کورٹ کے اندر، ہائی کورٹ کے اندر آ کر ان سزاؤں کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے حکومت نہ توشخانہ کے اندر ثابت کر پائی، نہ حکومت عدت کیس کے اندر ثابت کر پائی اور نہ حکومت سائفر کیس کے اندر ثابت کر پائی، اسی طریقے سے یہ حکومت اس کیس کو القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بھی ثابت نہیں کر سکے گی۔ اور ایک اور کیس جو عمران خان کے اوپر چل رہا ہے، توشخانہ 2 کیس، اس میں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جلد از جلد سزا سنا دی جائے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب عمران خان پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے عین مطابق ایک آزاد، خود مختار اور جمہوری پاکستان کا خواب پورا کریں گے۔ انتظار حسین پنجھوتا، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ عمران خان 9 مئی میں سرخ رو ہوئے، پہلے دن سے عمران خان کا موقف تھا کہ ہم بے قصور ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں عمران خان کا کیس اتنا مضبوط تھا کہ ہماری جانب سے جب سلمان صفدر صاحب نے بولنا شروع کیا تھا تو عدالت نے فوراً فیصلہ سنا دیا کہ تمام درخواستیں منظور ہوئیں، یعنی کہ عمران خان کی درخواست کو منظور کیا جاتا ہے۔
नईम हैदर पंजोता ने कहा कि आज 9 मई का बयानिया जमीन बोस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली है। आज हक की फतह हुई है। यह बात नईम हैदर पंजोता ने की है। अब दूसरी जानब इमरान खान भी अडेला जेल के अंदर है। इमरान खान की अहलिया भी अडेला जेल के अंदर है। उनके हवाले से पाकिस्तान के सीनियर साफी हैं नुसरत जवेद साहब, उन्होंने एक बड़ा होलनाक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की फैमिली ने यह बताया है कि इस बारिश के मौसम में बुशरा बीबी के सेल में बिजली की नंगी तारें छोड़ी गई हैं, जिससे उनको 3 दफा करंट लग चुका है। बुशरा बीबी के पैरों पर पट्टियां बंधी थी। उन्होंने बताया कि कन खजूरे ने काटा है। बुखार की वजह से बुशरा बीबी ने कहा है कि कपड़े धलवा दें। उनको कहा गया कि कपड़े आप खुद धोएं। ये आप अंदाजा लगा लें कि ये अडेला जेल के अंदर हो रहा है कि एक तरफ तो जो इमरान खान के मुकदमात हैं उनको हुकूमत साबित नहीं कर पा रही, वहां पर कुछ भी हुकूमत के पास नहीं है, और दूसरी तरफ इमरान खान को अडेला जेल के अंदर बंद किया हुआ है। इमरान खान की अहलिया को अडेला जेल के अंदर बंद किया हुआ है और वहां पर उनके ऊपर सख्तियां की जा रही हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से एक अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई की मुकदमात में इमरान खान को जमानत दे दी है। ये फैसला सियासी और कानूनी हलकों में बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि तवील अरसे से इन केसेस में इमरान खान की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का सिलसिला चल रहा था। अदालती हुक्म के मुताबिक इमरान खान को इन केसेस में जमानत पर रिहा किया गया है, जिसके बाद इनकी कानूनी टीम और पार्टी रहनुमाओं ने इस फैसले को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुस्तकबिल की सियासत और मुकदमात पर गहरा असर डाल सकता है। इस फैसले के बाद इमरान खान को मजीद रिलीफ मिलने के इम्कानात भी ज़ेर बख्त है। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए और मुखालिफ सियासी जमातें इस फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है। कुछ हलकों का कहना है कि ये इक़दाम कानून की बलादस्ती को ज़ाहिर करता है, जबकि कुछ मुखालिफिन इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। अहम बात यह है कि अदालत ने वाज़ेह किया है कि कानून सबके लिए बराबर है और इंसाफ के तकाज़े पूरे करना अदालत की अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, इमरान खान की ज़मानत का ये फैसला इनकी सियासी सरगर्मियों पर भी असर अंदाज हो सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पेशरफ्त मुल्की सियासत में क्या नए रुख इख्तियार करती है। आप इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये इक़दाम मुल्की सियासत पर मुस्बत असर डालेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।